ایک مال سے بھرا ہوا جہاز سمندر میں جا رہا ہوتا ہے کہ اچانک ہوائیں تیز ہوتی ہیں، سمندر کی لہریں تیز ہوتی ہیں اور وہ اس جہاز کو الٹنے پلٹنے لگتی ہیں۔ اس جہاز کے مسافر تاجر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس جہاز میں سے کچھ سامان کم کیا جائے، اس جہاز کے بوجھ کو کم کیا جائے۔ مشورے کے بعد یہ طے پاتا ہے کہ جس کا سامان سب سے زیادہ ہوگا اس کے سامان میں سے کچھ سامان سمندر میں پھینک دیا جائے۔ جب سامان پھینکنے کی باری آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ زیادہ سامان ایک ہی تاجر کا ہے، تو وہ تاجر اعتراض کرتا ہے کہ سارا سامان میرا کیوں پھینکا جائے، سب کے سامان میں سے تھوڑا تھوڑا پھینک دیا جائے۔ تو وہ تمام تاجر اس نئے تاجر کی بات نہیں مانتے اور اسے سامان کے ساتھ ہی سمندر میں پھینک دیتے ہیں۔ جب وہ تاجر کو سمندر میں پھینکتے ہیں اور سمندر کی لہریں اس کے ساتھ کھیلنے لگتی ہیں اور اسے اپنی موت کا یقین ہو جاتا ہے تو وہ آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ جب آنکھیں کھولتا ہے تو کیا عجیب منظر دیکھتا ہے کہ وہ ایک جزیرے پر پڑا ہے۔ وہ خدا تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے اور لکڑیاں ڈھونڈ کر وہاں پر ایک جھونپڑی بناتا ہے۔ وہاں پر کچھ خرگوش دیکھتا ہے جن کا شکار کر کے گزر بسر کرنے لگتا ہے۔ ایک دن ایسے ہی گزر بسر کر رہا ہوتا ہے، کھانا پکانے کے لیے آگ لگاتا ہے تو اچانک اس کی جھونپڑی کو آگ لگ جاتی ہے۔ بڑی کوشش کرتا ہے آگ بجھانے کی لیکن آگ نہیں بجھتی اور اس کی جھونپڑی راکھ بن جاتی ہے۔ تو وہ تاجر خدا تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوہ کرتا ہے کہ اے اللہ، پہلے تو نے مجھے سمندر میں پھینکوایا، پھر جزیرے پر بٹھایا، پھر میری کل کائنات اس جھونپڑی کو بھی آگ لگا دی۔ تو وہ شکوہ کر کے خالی پیٹ سو جاتا ہے۔ صبح اٹھتا ہے، ایک عجیب منظر دیکھنے کو ملتا ہے کہ ایک کشتی اس جزیرے پر آ کر لگی ہے اور ملاح اس شخص کو لینے کے لیے آئے ہیں۔ تو وہ تاجر ان ملاحوں سے پوچھتا ہے کہ تمہیں میرے بارے میں کیسے پتہ چلا؟ تو وہ ملاح کہتے ہیں کہ یہ غیر آباد جزیرہ ہے، تو یہاں سے اچانک دھواں اڑتے ہوئے دیکھا تو ہمیں پتہ چلا کہ یہاں کوئی شخص پھنسا ہوا ہے، اسے بچانا چاہیے، تو ہم اسی لیے آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں۔ ملاح اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ یہاں پر پہنچے کیسے؟ تو وہ تاجر اپنا پورا واقعہ سناتا ہے۔ پورا واقعہ سنانے کے بعد جب ملاح اسے ایک بات کہتے ہیں کہ وہ تاجر حیران ہو جاتا ہے۔ ملاح کہتے ہیں کہ جس کشتی سے آپ کو پھینکا گیا وہ کشتی تھوڑا سا آگے جا کر غرق ہو گئی، سارا سامان ڈوب گیا، بندے سارے مر گئے۔ تو وہ تاجر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے اور خدا تبارک و تعالیٰ سے عرض کرتا ہے، اے اللہ، تو بہتر اپنے بندوں کے حال کو جاننے والا ہے۔ پہلے تو نے کشتی سے نیچے پھینکوایا، پھر یہاں سے مجھے جزیرے پر بٹھایا، پھر میری جھونپڑی کو آگ لگائی اور پھر مجھے زندگی بخشی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے لگتا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ واقعہ، یہ حکایت ہمیں سبق کیا دیتی ہے؟ یہ ہمیں سبق دیتی ہے کہ ہر حال میں خدا تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا۔ خدا تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، کبھی بھی میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ تو پھر جب بھی ہماری زندگی میں کوئی مشکل، کوئی پریشانی، کوئی ٹینشن آ جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرنا ہے، کیونکہ وہ کام ہمارے لیے مشکل ہے، وہ کام ہمارے لیے ناممکن ہے، خدا تبارک و تعالیٰ کے لیے وہ کام ممکن ہے۔ آپ کی پریشانی کو حل کرنا خدا تبارک و تعالیٰ کے لیے ممکن ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پر جب ہمارا بھروسہ کامل ہوگا، اکمل ہوگا، تو پھر خدا تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پریشانی سے، اس ٹینشن سے نجات عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اپنے اوپر بھروسہ کرنے کی سعادتیں عطا فرمائے، آمین۔